السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ ناول مد مقابل بائی عمار احمد۔ پھر میں تیاری شروع کروں؟ اس نے والدہ سے پوچھا۔ بالکل، آپ تیاری شروع کر دیے گا، لیکن پہلے آپ ذرا یہی ٹھہریں کیونکہ مجھے آپ کے متعلق آپ کے والد سے کچھ بات کرنی ہے، طیبہ سلطان نے کہا تو دونوں باپ بیٹی نے ایک دوسرے کی طرف پرتجسس نظروں سے دیکھا، پھر طیبہ سلطان کی طرف متوجہ ہو گئے جنہوں نے سلسلہ کلام جوڑا۔ طارق صاحب، میں جانتی ہوں ابھی اس کی اتنی زیادہ عمر نہیں ہے، لیکن فٹنس کا خیال اسے تھوڑا بہت رکھنا چاہیے۔ میں نے کتنی مرتبہ اپنے ساتھ واک پر چلنے کا کہا ہے، مگر آپ کی لاڈلی نے ایک دن میری بات نہیں مانی۔ پھر میں نے جاگنگ مشین، وہ ٹریڈ مل کو جاگنگ مشین کہتی تھی، منگوا کر دی کہ چلو اپنے کمرے میں ہی کچھ دیر دوڑ لیں، مگر آپ کی شہزادی نے اسے اسٹور روم میں رکھوا دیا کہ وہ کمرے میں جگہ تنگ کر رہی ہے۔ آج کل فٹنس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا کی شکل میں عطا فرمائی ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ابھی سے عادت ڈالے گی تو آگے بھی فائدہ ہوگا، اب آپ ہی اسے سمجھائیں۔ انہوں نے اپنی بات مکمل کی تو ہبا نے والد کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے ہبا کی طرف دیکھتے ہوئے بات شروع کی۔ بیٹا، آپ کی امی کو آپ کی بہت فکر ہے، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ آپ اپنی صحت اور فٹنس وغیرہ کا خیال رکھیں اور ہفتے میں کم از کم 2 مرتبہ اپنی امی کے ساتھ واک پر جایا کریں، ٹھیک ہے؟ بات ختم کر کے انہوں نے ہبا سے پوچھا۔ جی ابو، میں اب سے انشاءاللہ امی کے ساتھ جایا کروں گی 2 دن، لیکن ابو یونیورسٹی میں تو آپ کو معلوم ہے اتنی دور دور تک ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، تو یونیورسٹی شروع ہونے کے بعد تو ویسے ہی واک ہو جایا کرے گی میری۔ ہبا نے بادل نخواستہ حامی بھری، مگر ساتھ ہی یونیورسٹی کے آغاز کے بعد واک نہ کرنے کا عذر بھی پیش کر دیا۔ اسے اس سب میں بالکل دلچسپی نہیں تھی۔ شاباش بیٹا، اصل میں آپ کی امی ہمیشہ سے اتنی فٹ رہی ہیں تو یہ آپ کو بھی ایسا ہی دیکھنا چاہتی ہیں۔ طارق سلطان نے حسب عادت بیگم کی تعریف بھی کر دی۔ اب پھر شروع ہو گئے طارق صاحب، چلے ہم ماں بیٹی جا رہے ہیں تیاری کرنے، آپ بتا دیں ٹکٹ کب کی بک کریں گے؟ طیبہ سلطان نے اٹھتے ہوئے سوال کیا۔ کل شام 6 بجے سے 8 بجے تک کی فلائٹ ہوگی انشاءاللہ۔ انہوں نے اطلاع دی تو ہبا والدہ کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی۔ اگلے دن صبح ہی طارق سلطان نے تمام سپروائزرز کو بلا کر اگلے 2 ہفتے کے کام کے لیے ہدایات دیں۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ 2 ہفتے بعد واپسی پر وہ ملازمین کے لیے پینشن کی سہولت بھی شروع کرنے والے تھے۔ وہاں اکبر بھی موجود تھا۔ انہوں نے اکبر کو بتایا کہ یہ پینشن کا قانون سب سے پہلے ہمارے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا۔ وہ اکبر سمیت دوسرے ملازمین کو بھی اکثر دین کی باتیں بتاتے رہتے تھے۔ دوپہر میں فریحہ اسے الوداع کہنے آ گئی تھی اور باہر سے منگوانے کے لیے اپنی ضرورت کی اشیاء کی ایک لمبی فہرست بھی اسے دے گئی تھی۔ شام میں وہ لوگ سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں عمرہ کر کے 1 ہفتے بعد انہیں دبئی جانا تھا۔ یاسمین کا نیا موبائل آ گیا تھا اور اس کا آرون کے ساتھ موبائل پر سلسلہ باتوں کا شروع ہو چکا تھا۔ وہ روزانہ رات میں عاشر کے سونے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر واٹس ایپ پر آرون سے بات کرتی تھی۔ وہ دونوں مستقبل کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ اتوار کے روز کچھ دیر کے لیے وہ اسی چرچ کے ساتھ والے گارڈن میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔ یاسمین اسے اکثر اپنے والدین سے بات کرنے کے لیے کہتی تھی، مگر آرون نے کہا تھا کہ بہت جلد وہ ایک بڑی کاروباری ڈیل اپنی کمپنی کو دلوانے والا تھا۔ اسی ڈیل کے طے ہونے کے بعد اس کے والدین خوش ہو جاتے اور تب بھی وہ ان سے بات کرنے والا تھا تاکہ وہ جلدی سے ہاں کہہ دیں۔ یاسمین کو اس کی بات سے تسلی ہو گئی تھی۔ وہ یہ سوچ سوچ کر ہی خوش ہونے لگی تھی کہ بس اب کچھ دن کی بات تھی، پھر وہ اپنے گھر سے آرون کے بنگلے میں جانے والی تھی۔ زارا تو پہلے ہی اس سے کام کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی تھی، اب اکبر بھی کام کی مصروفیت بڑھنے کی وجہ سے اس سے کم ہی مل پاتا تھا۔ وہ رات میں ان سب کے سونے کے بعد گھر آتا تھا اور صبح بھی 9-10 بجے تک کام پر چلا جاتا تھا۔ یاسمین کا زیادہ تر وقت گھر پر عاشر کے پاس ہی گزرتا تھا۔ آرون کے ساتھ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہوئے اسے آگے پڑھائی کے لیے کہیں ایڈمیشن لینے کا بھی ہوش نہیں رہا تھا۔ زارا کے ساتھ اب اس کی بحث بھی نہیں ہوتی تھی، اس لیے زارا کو بھی اب اس سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اگلے ہفتے یاسمین کا برتھ ڈے تھا۔ ہفتے کے درمیان میں کسی دن ملنا مشکل ہو جاتا، اس لیے آرون نے اسے اتوار کو ہی تحفہ دینے کا فیصلہ کیا۔ ہر اتوار کی طرح اس اتوار کو بھی وہ دیر سے چرچ گئی تھی۔ سفید رنگ کے شلوار قمیض میں وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔
زارا کو بھی اس کی تیاری دیکھ کر تھوڑی حیرت ہوئی تھی۔ ماں کے استفار کرنے پر اس نے کہا تھا کہ عبادت کے لیے اچھے کپڑوں میں آنا چاہیے، اس لیے آج اچھے سے تیار ہو کر آئی تھی۔ زارا مطمئن ہو کر عاشر کو لے کر گھر آ گئی تھی۔ زارا کے جانے کے بعد اس نے اپنے اور آرون کے ساتھ کی دعا کی، پھر گارڈن میں جا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد آرون آ گیا۔ اس نے ایک بہت خوبصورت اور قیمتی ہار یاسمین کو تحفے میں دیا۔ یاسمین جیسے خوشی سے ہوا میں اڑ رہی تھی، اسے بس اب اس ڈیل کا انتظار تھا۔ اگلے ہفتے کے دوران وہ ڈیل ہو گئی تھی۔ ڈیل کے بعد آرون نے اپنے والدین سے اپنی اور یاسمین کی بات کی تو ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ آرون نے آفس سے ہی یاسمین کو کال کی۔ سلام یاسمین، کیسی ہیں آپ؟ آرون نے کال ریسیو ہوتے ہی کہا۔ سلام آرون، میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیا بات ہوئی؟ میں آپ کی ہی کال کا انتظار کر رہی تھی، یاسمین نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے بات کی تھی یاسمین، مگر موم اور ڈیڈ نہیں مان رہے۔ اس نے جیسے کوئی بم یاسمین پر گرا دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیوں نہیں مان رہے وہ؟ کیا وجہ ہے؟ یاسمین نے بے یقینی سے کئی سوال کیے۔ وہ میری شادی اپنی مرضی سے کسی کاروباری ڈیل کی طرح کرنا چاہتے ہیں بس، آرون نے اپنے والدین کی سوچ بتائی۔ آپ ایک بار پھر سے کوشش کریں پلیز، آپ بتائیں ان کو کہ آپ کے لیے میں کتنی اہم ہوں، یاسمین نے التجا کی۔ میں نے بہت بار بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مان رہے ہیں، ڈیڈ تو کافی ناراض بھی ہو گئے ہیں، مجھے ان سے اس طرح کے رویے کی بالکل امید نہیں تھی، اس نے صفائی پیش کی۔ آپ کو اس سب کا اندازہ نہیں تھا تو پھر مجھے کیوں خواب دکھائے تھے آپ نے؟ یاسمین نے اب کی بار تلخ ہو کر پوچھا۔ کیونکہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ خیر اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، بہتر ہوگا کہ اب ہم ایک دوسرے سے رابطہ نہ کریں، الوداع۔ اس نے بات ختم کر کے کال منقطع کر دی۔ یاسمین ہیلو ہیلو کرتی رہ گئی۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد یاسمین نے دوبارہ کال کرنے کی کوشش کی تو اس نے کال نہیں اٹھائی۔ یاسمین نے متعدد میسیجز کیے مگر اس نے ان کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ یاسمین اپنا دل مار کر بیٹھ گئی۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اکیلے میں بیٹھ کر رو رہی تھی۔ ایک پل میں وہ آسمان سے نیچے زمین پر آ گری تھی۔ کئی بار اسے اپنی زندگی ختم کرنے کا خیال آیا مگر اس نے خود کو روک لیا۔ بہت مشکل سے وہ خود کو زارا اور عاشر کے سامنے نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اگلے 5 دن تک ان کا ایک دوسرے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ وہ اب اس کے ساتھ کی دعا کرنا بھی چھوڑ چکی تھی۔ چھٹے دن اچانک آرون کا میسج آ گیا۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ یاسمین نے کچھ دیر سوچا پھر حامی بھر لی۔ اس نے کال کر کے بات شروع کی۔ سلام یاسمین، کیسی ہیں آپ؟ کیوں کال کی ہے اب آپ نے؟ یاسمین نے بے رخی سے سوال کیا۔ ناراض ہیں آپ مجھ سے؟ آرون نے بھی سامنے سے پوچھا۔ نہیں ہونا چاہیے کیا؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ معذرت کرتا ہوں یاسمین، میں خود بہت پریشان تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، اس لیے بس بات ختم کر دی تھی، اس نے صفائی پیش کی۔ اب کیا چاہتے ہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں، مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں، میں پھر بات کروں گا موم ڈیڈ سے، آرون نے پر امید ہو کر کہا۔ پھر سے خواب دکھا رہے ہیں، پھر سے توڑنے کے لیے؟ اس نے اب کے بے دلی سے کہا۔ نہیں یاسمین، اب کی بار ایسا نہیں ہوگا، مجھے پورا یقین ہے، آرون نے مزید کوشش کی۔ آپ کے یقین پر یقین کر کے دیکھ چکی ہوں آرون، اور نتیجہ اب تک بھگت رہی ہوں، اب مزید بے وقوف نہیں بننا ہے مجھے۔ آپ کے موم ڈیڈ نہیں راضی ہوں گے، ان کو راضی ہونا ہوتا تو پہلے ہی ہو جاتے، یاسمین نے دو ٹوک الفاظ میں سچائی بتائی۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں یاسمین، میری خوشی سے بڑھ کر ان کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ میری بات ضرور مان جائیں گے۔ وہ اسے پھر یقین دلانے لگا تو یاسمین کے دل میں واقعی خیال آیا، کیا ایسا ہو سکتا تھا؟ یہ محبت بھی عجیب شے ہے۔ پچھلے 6 دنوں سے خود سے، دنیا سے بیزار وہ لڑکی ایک مرتبہ پھر خود کو ہوا میں بلند ہوتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی، مگر وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے کیا جواب دے۔ زندگی میں کبھی کچھ چیزیں بہت پراسرار ہو جاتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا ہے کہ جو ہم دن رات دعا میں مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہے بھی یا نہیں، یا جسے ہم دوسرے کا سمجھ کر دعا میں مانگنا چھوڑ چکے تھے، کیا وہ ہمارا ہی تھا؟ وہ بھی اسی موڑ پر آ کھڑی تھی، اور پھر اپنے دل کی بات سن کر اس نے آرون کو ایک اور موقع دے دیا۔
ہارون نے کہا کہ وہ ہفتے کو اپنے ماں باپ سے بات کر کے اتوار کو خود اسے گارڈن میں آ کر خوشخبری دینے والا تھا۔ ہبا اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزار کر واپس آ گئی تھی۔ الہدا میں ان کی کلاسیں شروع ہو گئی تھیں۔ ایک دوپہر کلاس کے بعد وہ دونوں واپسی کے لیے ڈرائیور کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ تب ہبا نے اس سے کہا، یار فریحہ، امی آج کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں نے یہ دوپہر کے وقت میں کیوں داخلہ لیا ہے؟ صبح میں کیوں نہیں لیا؟ صبح صبح اچھا رہتا ہے، جلدی کلاس سے فارغ ہو کر پورا دن مل جاتا ہے باقی کام کے لیے۔ ہاں تو جو بھی ہے وجہ بتا دیتی نا آنٹی کو، مجھے کیوں بتا رہی ہے یہ سب؟ فریحہ نے انجان بن کر پوچھا۔ ہیروئن، تجھے نہیں پتا ہم دوپہر میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اگر امی کو میں نے بتا دیا نا کہ ان کی دوسری نیک پروین بیٹی رات 3 بجے تک نیٹ فلکس پر فلمیں دیکھ کر سوتی ہے اور پھر وہ صبح اٹھ نہیں پاتی ہے، اور اس لیے ہم دوپہر میں پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دینا ہے۔ ہبا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، دیکھیے مس ہبا سلطان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے کی عیب جوئی سے منع فرمایا ہے۔ اس نے پھر بہت سادگی سے جواب دیا، ہاں میں پردہ ڈالتی رہوں مگر تو نے اپنی یہ عادت ختم نہیں کرنی۔ ہبا نے اب بھی غصے سے کہا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں کافی ٹائم سے کوشش کر رہی ہوں، بلکہ اب تو میں کافی حد تک اس میں بہتری بھی لے آئی ہوں۔ فریحہ نے ہمیشہ کی طرح اپنا سر کا دوپٹہ درست کرتے ہوئے کہا، دیکھ فریحہ، یہ جو تو اپنے دوپٹے والا پوز دیتی رہتی ہے نا، کسی دن میں نے اسی دوپٹے کو تیرے گلے میں ڈال کر تیرا گلا گھونٹ دینا ہے۔ اور ذرا مجھے بتا، کیا بہتری لائی ہے تو اس عادت میں؟ ہبا نے اسے تنبیہ کر کے پوچھا، پہلے میں 3 بجے تک فلمیں دیکھ کر سو جاتی تھی اور اب 5 بجے تک دیکھتی ہوں۔ فریحہ کی بات سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئیں اور اس نے بیچ میں اسے ٹوک دیا، 1 منٹ، تو نشہ تو نہیں کر رہی آج کل کوئی؟ یہ کیسی بہتری ہے؟ یار پوری بات تو سن لے، جب میں 3 بجے سوتی تھی تو فجر میں آنکھ مشکل سے کھلتی تھی، اس لیے اب 5 بجے تک جاگ کر پھر فجر کی نماز پڑھ کر ہی سوتی ہوں۔ فریحہ نے بات مکمل کی۔ یار تو یونیورسٹی کیسے جایا کرے گی صبح اٹھ کر؟ ہبا نے پوچھا۔ اس میں ابھی کافی وقت ہے، تب تک عادت بدل لوں گی انشاءاللہ۔ اس نے جواب دیا تو سامنے سے ڈرائیور بھی گاڑی لے کر آ گیا۔ اللہ رحم کرے اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ پر۔ ہبا دعا کر کے اس کے ساتھ گاڑی کی طرف چل دی۔ آج پھر اتوار تھا۔ یاسمین کو رات نیند بھی ٹھیک سے نہیں آئی تھی۔ صبح اٹھ کر وہ چرچ چلی گئی۔ اسے پہلے جتنا یقین نہیں تھا، مگر ہارون کی باتوں سے ایک تھوڑی سی امید پھر سے ہو گئی تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور اس کے والدین اپنے اکلوتے بیٹے کی خوشی پر راضی ہو جائیں۔ زارا نے چرچ سے واپسی پر اسے کہا کہ آج آسمان پر بادل ہیں، بارش ہونے والی ہے، اس لیے ساتھ گھر چلے، مگر اس نے کہا کہ وہ بارش شروع ہونے سے پہلے آ جائے گی۔ زارا بیٹے کو لے کر گھر چلی گئی۔ یاسمین گارڈن میں جا کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ موسم ابر آلود ہونے کے سبب وہاں سے سب لوگ جلدی جلدی چلے گئے تھے۔ بچے بھی آج نہیں کھیل رہے تھے۔ کافی دیر ہو گئی تھی مگر ہارون نہیں آیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی رونا شروع ہو گئی اور تبھی بارش بھی برسنے لگی۔ وہ بھیگتی ہوئی گھر پہنچی۔ زارا نے اسے جلدی کپڑے تبدیل کرنے کا کہا۔ بارش میں بھیگنے کی وجہ سے زارا کو پتہ نہیں چلا کہ وہ روتی ہوئی آئی تھی۔ کپڑے تبدیل کر کے اس نے ہارون سے رابطہ کیا مگر اس نے کال نہیں اٹھائی۔ پھر اس نے میسج بھیجے مگر ان کا بھی جواب نہیں آیا۔ پورا دن ایسے ہی گزر گیا۔ رات میں اس کی کال آ گئی، ہارون کیا ہوا، آپ آئے نہیں آج؟ میرے میسج کال کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے؟ اس نے کال ریسیو کرتے ہی پوچھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی رات سے میری، کیا کرتا آ کر ویسے بھی؟ اس نے مایوسی کے ساتھ عذر پیش کیا۔ آپ نے نہیں آنا تھا تو مجھے اطلاع دے دیتے، میں وہاں بیٹھی آپ کا انتظار کرتی رہی، بارش میں بھیگتی رہی۔ اس نے شکوہ کیا۔ سوری یاسمین، مجھے بالکل دھیان نہیں رہا، کل موم ڈیڈ سے بات کرنے کے بعد میرا دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس نے معذرت کی۔ کیا کہا انہوں نے؟ جواب وہ جان چکی تھی مگر پھر بھی اس کے منہ سے سننے کے لیے پوچھ لیا۔ وہ کسی قیمت پر نہیں مان رہے ہیں، میں انہیں گھر چھوڑنے کی دھمکی دے کر راضی کرتا، اس سے پہلے ہی انہوں نے مجھے جائیداد سے علیحدہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہونے والی گفتگو یاسمین کو بتائی۔ تو سب کچھ چھوڑ آتے ہارون، ہم خود نئی زندگی شروع کر لیتے، میں آپ کا ساتھ دیتی۔ اس نے بہت مان کے ساتھ ایک آخری کوشش کی۔
یہ سب ایسے نہیں ہوتا ہے یاسمین، تھوڑا پریکٹیکل ہو کر سوچنا پڑتا ہے۔ ابھی تو میرا کریئر شروع ہوا ہے اور وہ بھی ڈیڈ کا ہی بزنس ہے، میں خود سے کیا کرتا؟ اس نے یاسمین کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے آرون، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہ جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے وہ فیئر نہیں ہے، اور میں اب آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آئندہ مجھ سے کبھی بھی رابطہ مت کیجیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے کال منقطع کر دی۔ اس کے بعد یاسمین کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ اس نے عاشر کو بتایا کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس لیے آج جلدی سونے جا رہی تھی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلی تو وہ سوشل میڈیا پر جا کر آرون کی پروفائل دیکھنے لگی۔ وہ اس وقت آن لائن تھا تو وہ سوچنے لگی کہ وہ اس وقت کیا کر رہا تھا۔ پھر پچھلی باتیں یاد کرنے لگی۔ بھوک محسوس ہوئی تو اٹھ کر کچن میں گئی، مگر کچھ کھانے کا دل نہیں ہوا۔ وہ واپس آ کر سونے لیٹ گئی۔ کچھ دیر میں اسے نیند آ گئی۔ صبح جب وہ کافی دیر تک نہیں جاگی تو زارا نے کمرے میں جا کر دیکھا، وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ زارا نے اکبر کو بتایا اور وہ دونوں اسے لے کر ہسپتال چلے گئے۔ تیز بخار اور کمزوری ہونے کی وجہ سے اسے وہیں داخل کر کے ڈرپ لگائی۔ اکبر کی پوچھنے پر زارا نے بتایا کہ پچھلے دن چرچ سے واپسی پر وہ بارش میں بھیگ گئی تھی، شاید اس لیے بخار ہو گیا۔ دوپہر میں زارا کو گھر چھوڑ کر خود بیٹی کے پاس ہسپتال آ گیا۔ شام میں یاسمین نیند سے بیدار ہوئی تو سامنے باپ کو اپنے لیے فکر مند دیکھ کر اسے شدید احساس ندامت ہونے لگا۔ وہ باپ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ اکبر اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیٹی کو تسلی دی کہ بس بخار تھا جو کہ اب کم ہو گیا تھا اور وہ بہت جلد بہتر ہو جائے گی۔ رات میں وہ ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی۔ گھر آ کر اکبر نے زارا کو یاسمین کا خیال رکھنے کی ہدایت کی اور کہا کہ وہ 2-4 دن بے شک اپنی سلائی کے کام سے چھٹی لے کر دونوں بچوں کا خیال رکھیں۔ یاسمین نے خود بھی اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، ورنہ محبت کے چکر میں اسے باقی چیزوں کے ساتھ کھانا پینا بھی یاد نہیں رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی اداسی کم نہیں ہو رہی تھی۔ دن میں بہت کوشش کر کے وہ خود کو عاشر کے ساتھ اس کی پڑھائی میں مدد کر کے یا دوسرے کاموں کے ذریعے مصروف رکھ بھی لیتی تھی، مگر رات میں پھر اسے وہی سب کچھ یاد آنے لگتا تھا۔ اتوار کو وہ صبح جلدی اٹھ کر کافی عرصے بعد ماں اور بھائی کے ساتھ چرچ گئی تھی۔ عبادت کے بعد دعا مانگنے کا موقع آیا تو اس کا ذہن خالی ہو گیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا مانگے۔ کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہنے کے بعد اس نے خدا سے اپنے لیے سکون مانگا۔ چرچ سے باہر نکلتے وقت اس کی نگاہ دائیں طرف موجود گارڈن پر پڑی تو وہ وہیں کھڑی ہو کر اس بینچ کو دیکھنے لگی جہاں وہ بات کرتے تھے۔ ماں کے آواز دینے پر چونک گئی۔